کورٹ مارشل بہت ضروری ہے۔ تحریر حامد میر۔ واہ خان صاحب واہ، آپ نے تو ہمارا دل ہی باغ باغ کر دیا۔ ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان نے فرمایا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے روس کے خلاف تقریر کی تھی۔ خان صاحب کا یہ بیان سن کر میں نے فوری طور پر تاریخ دیکھی۔ یہ 3 مارچ 2023 کو جمعے کا دن تھا اور خان صاحب زمان پاک لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں سے گفتگو کے دوران باجوہ صاحب کے خلاف شعلہ بیانی میں مصروف تھے۔ باجوہ صاحب کی جس تقریر پر کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا گیا، یہ تقریر 2 اپریل 2022 کو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ کے آخری دن کی گئی۔ اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے۔ آئین کی دفعہ 243 کے تحت افواج پاکستان وفاقی حکومت کا ماتحت ادارہ تصور ہوتی ہے، اور اگر آرمی چیف کی تقریر آئین کی دفعہ 244 کے تحت ان کے حلف کی خلاف ورزی تھی تو عمران خان وزارت دفاع کے ذریعے باجوہ صاحب کے کورٹ مارشل کا حکم دے سکتے تھے۔ اس وقت تو ہمارے خان صاحب خاموش رہے، لیکن 11 ماہ کے بعد وہ باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر رہے ہیں جب شہباز شریف وزیر اعظم ہیں۔ آپ کو یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ فروری 2022 کے آخری ہفتے میں عمران خان نے روس کا دورہ کیا تھا۔ جس دن عمران خان ماسکو پہنچے اس دن روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ یوکرین ان چند ممالک میں سے ایک تھا جنہوں نے اگست 2019 میں بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں و کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کی مخالفت کی تھی۔ عمران خان روس سے واپس آئے تو باجوہ نے انہیں تجویز دی کہ آپ کو یوکرین کے خلاف روسی جارحیت کی مذمت کرنی چاہیے۔ عمران خان نے تجویز مسترد کرتے ہوئے کہا، ہمیں بھارت کی طرح اس معاملے میں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ باجوہ کا مسئلہ بھارت یا کشمیر نہیں تھا، ان کا مسئلہ ایک اور ایکسٹینشن حاصل کرنا تھا اور وہ امریکہ کو خوش رکھنا چاہتے تھے۔ عمران خان نے ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے چند روز بعد اسلام آباد میں ایک کانفرنس کے دوران روس کی مذمت کر دی، جس پر خان صاحب نے صرف اپنے دانت پیسے اور کچھ نہیں کیا۔ ایک طرف تو عمران خان نے باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا اور دوسری طرف وہ مجوزہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں، میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں لیکن اگر وہ نہ ملنا چاہیں تو میں کیا کروں؟ دراصل صدر عارف علوی اس ملاقات کے لیے بہت کوشش کر چکے ہیں لیکن کوشش کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ جنرل عاصم منیر اگر عمران خان سے ملیں گے تو پھر وہ الزامات کدھر جائیں گے جو خان صاحب فوج کے حاضر سروس افسران پر ایک نہیں کئی مرتبہ لگا چکے ہیں۔ ویسے میں خان صاحب کی جگہ ہوتا تو کبھی جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی خواہش کا اظہار نہ کرتا۔ یہ وہی عاصم منیر ہیں جنہوں نے جون 2019 میں ISI کے سربراہ کی حیثیت سے وزیر اعظم عمران خان کو بتایا کہ ان کے ارد گرد موجود کچھ افراد کرپشن میں ملوث ہیں، تو عمران خان سیخ پا ہو گئے۔ انہوں نے فوری طور پر جنرل باجوہ سے کہا کہ عاصم منیر کو ہٹا کر فیض حمید کو ISI کا چیف بنا دیا جائے۔ باجوہ صاحب کی مدت ملازمت 4 ماہ میں پوری ہونے والی تھی اور وہ ایکسٹینشن کے لیے عمران خان کے دن رات خوشامد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خان صاحب کی فرمائش پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا اور عاصم منیر کو ہٹا کر فیض حمید کو ISI کا سربراہ بنا دیا۔ فیض حمید نے اس مہربانی کے عوض پہلے تو وزیر اعظم کو ایکسٹینشن لینے کے لیے راضی کیا اور پھر مسلم لیگ نون پر پیپل پارٹی اور پارلیمنٹ میں موجود دیگر جماعتوں سوائے سینیٹر مشتاق احمد خان اور محسن داور سے بھی ایکسٹینشن کی حمایت حاصل کر لی۔ ایک ایکسٹینشن کے بعد باجوہ دوسری ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے اور خان صاحب کو پریشر میں رکھنے لگے۔ خان صاحب کو وہ پریشر نہیں بھولتا اور آج وہ باجوہ کا کورٹ مارشل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی زبان سے باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ سن کر میرا دل اس لیے باغ باغ ہو گیا کہ جب آئین سے غداری کے مقدمے میں جسٹس وقار سیٹھ نے سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی تو عمران خان اور جنرل باجوہ نے مل کر مشرف کو سزا سے بچایا تھا۔ آج خان صاحب اپنے شریک جرم کا تو کورٹ مارشل کرانا چاہتے ہیں لیکن ان جرائم کا اعتراف کرنے سے کترا رہے ہیں جو انہوں نے باجوہ کے ساتھ مل کر کیے۔ ان دونوں کا ایک مشترکہ جرم یہ ہے کہ انہوں نے مل کر پاکستان کو IMF کا غلام بنایا۔ IMF نے مطالبہ کیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود مختار کیا جائے تاکہ ڈالر کی قیمت پر حکومت کا کنٹرول ختم کیا جائے۔ اس وقت کی اپوزیشن کے علاوہ کچھ حکومتی ارکان بھی اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل پاس کرانے کے مخالف تھے، لیکن عمران خان اور باجوہ کی مشترکہ خواہش پر جنرل فیض نے ISI کے ذریعے ارکان پارلیمنٹ پر دباؤ ڈال کر یہ بل منظور کرا دیا۔ عمران خان کی طرف سے جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ دراصل اپنے ہی خلاف مقدمہ کھولنے کی درخواست ہے۔ باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطلب ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کی تحقیقات کا آغاز کیا جائے۔ یہ تحقیقات جنرل احمد شجاع پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام سے ہوتی ہوئی جنرل فیض حمید تک پہنچیں گی۔ باجوہ کے خلاف ایک گواہی تو آ چکی ہے۔ چودھری پرویز الہی خود بتا چکے ہیں کہ پچھلے سال انہیں PDM چھوڑ کر عمران خان کا ساتھ دینے کا مشورہ جنرل باجوہ نے دیا تھا۔ یہ مشورہ آئین کی دفعہ 244 کی خلاف ورزی تھا۔ بات یہیں پر نہیں رکے گی۔ شہباز شریف بھی جانتے ہیں کہ کب کب اور کہاں کہاں باجوہ نے دفعہ 244 کی خلاف ورزی کی۔ بلاول بھٹو زرداری کو بھی بتانا ہوگا کہ انہیں دبئی بلا کر کس نے کہا کہ اپنے والد صاحب کو طبی بنیادوں پر پاکستان سے باہر بھیج دیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی بتائیں گے کہ انہیں آرمی ہاؤس میں مہنگے پرفیوم کے تحفے کیوں دیے جاتے تھے۔ یہ کورٹ مارشل بہت ضروری ہے۔ عمران خان ہمت پکڑیں اور اعلان کریں کہ ان کی پارٹی دوبارہ حکومت میں آئی تو جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کرے گی۔
گی، پوری قوم کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔